السلام علیکم میرے عزیزو قارب، میرے عزیزو، میں ہوں افتخار رفیع، پیارے پاکستان کے سٹی آف لو لاہور سے۔ جی ہاں دوستو، آج پہلا روزہ ہے اور افطاری سے پہلے میں حسب معمول واک کر رہا ہوں۔ دوستو، میری صدا کی یہ عادت رہی کہ جب جوان تھا تو افطاری سے پہلے جاگنگ کیا کرتا تھا، اور اب کیونکہ بوڑھا ہو چکا ہوں اور میرے گھٹنے اور میرا جسم اتنا طاقتور اور قوی نہیں رہا، تو اب میں واک کرتا ہوں۔ دوستو، میں آپ کو ایک چیز دکھانا چاہتا ہوں۔ یہاں جب موسم کی سارے سال کی جو تپش اور بارشیں اور موسمی حالات برداشت کرنے کے بعد پھر یہ ہوتا ہے درختوں کے ساتھ، یہ دیکھیں یہ اس کی چھال اتر جاتی ہے، یہ دیکھیں، اور یہ نیچے سے بڑی خوبصورت اور بڑی صاف ستھری جو ہے نا درخت نکل آتا ہے، اور یہ دیکھیں یہ چھال اس کی اتر جاتی ہے۔ دوستو، یہ چھال ساری کی ساری اتر جائے گی اور اس کے بعد یہ سفید ہو جائے گا، دودھ ورگا۔ اس کے بعد پورے سال بھر بارشیں ہوں گی، دھوپیں پڑیں گی، اور یہ درخت موسمی حالات کو برداشت کرتا رہے گا، اور الٹیمیٹلی پھر سردی ختم ہونے کے بعد اگلے سال اس کی جو چھال ہے وہ اس قابل نہیں رہے گی اور پھول جائے گی اور اس کے جسم سے جدا ہو جائے گی، اور پھر اسی سیزن میں اگلے سال اس درخت کی یہ چھال اتر جائے گی، اور پھر نیچے سے ایک صاف ستھرا خوبصورت چٹا دودھ ورگا درخت کا تنا نکل آئے گا۔ دوستو، ایسے ہی جب رمضان آتا ہے تو ہمیں اللہ رک جانے کا حکم دیتا ہے، تو ہمیں رک جانا ہے بری باتوں سے، کسی کے ساتھ زیادتی کرنے سے، کسی کو گالی دینے سے، کسی کی دل آزاری کرنے سے، کسی کا حق سلب کرنے سے۔ ویسے تو خیر سارے سال 12 مہینے جو ہیں مسلمان کو ایک ہی طرح رہنا چاہیے، لیکن رمضان کا ایک ایسا مہینہ ہوتا ہے جس کے اندر ہم ان چیزوں پر زیادہ زور بھی دیتے ہیں، فوکس بھی کرتے ہیں۔ لیکن دوستو، میں نے جو ابھی آپ کو درخت دکھایا جس کی چھال اتر رہی تھی، میں آپ کو آج ایک بات بتاتا ہوں۔ وہ لوگ جو نفس کی نفی کر کے کسی بھی طرح سے اپنے آپ کو انسانوں کے لیے سود مند بنا لیتے ہیں اور انسانوں کے لیے فائدہ مند بنا لیتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنے نفس کی نفی کر لی ہے، تو میں آپ کو بتاؤں کہ نفس کی نفی ہمیشہ کے لیے ہوتی نہیں ہے۔ یہ ایک بڑی عجیب صورتحال ہے جو میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہوں گا کہ نفس کی نفی جو ہے وہ تسلسل کا نام ہے۔ بالکل ایسے ہی جیسے اس درخت کو ابھی میں نے آپ کو دکھایا جس کی چھال اتر رہی تھی اور موسمی حالات برداشت نہ کر سکی، اور 1 سال کے بعد یہ چھال دوبارہ اس کے اوپر سے اترے گی اور پھر یہ اندر سے چٹا دودھ ورگا نکل آئے گا۔ دوستو، اسی طرح سے ہم اپنے نفس کی جو نفی کرتے ہیں یا اس کو اپنے قابو میں کرتے ہیں، یا لوگوں کے ساتھ نیکی کرتے ہیں، یا اپنی بیوی، اپنے بچوں اور اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں، اور اس کے بیچ میں کہیں شیطان کو داخل ہونے نہیں دیتے، یہ یاد رکھیے گا یہ بھی وقتی ہوتی ہے۔ جس طرح 1 سال کے بعد درخت کے اوپر کی پہلی چھال اتر جاتی ہے اور نیچے سے دودھ ورگا چٹا تنا نکل آتا ہے، لیکن پھر موسمی حالات اس کے اوپر اس چھال کو پکا دیتے ہیں اور وہ موٹی ہو جاتی ہے، اور اس کے تنے کے جسم سے کوئی تعلق نہیں رہتا، اور پھر وہ اتر جاتی ہے۔ اسی طرح انسان اور اس کا رویہ ہوتا ہے، ہم پر اچھائی غالب رہتی ہے، لیکن شیطانی طاقتیں، شیطانی موسمی حالات ہم پر وہ انسانیت، وہ محبت طاری رہنے نہیں دیتے، اور پھر درخت کی چھال کی طرح وہ چھال، وہ تہ اتر جاتی ہے، اور پھر اندر سے چٹا دودھ ورگا جو ہے تنا نکل آتا ہے۔ تو ایسے ہی یاد رکھیے گا کہ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے اپنے نفس کی نفی کر لی، انہوں نے 10 دن یا 15 دن یا 1 مہینہ کسی نیک عمل میں گزار دیا، تو وہ اس پر بالکل راضی نہ ہو جائیں اور کوشش نہ چھوڑ دیں، ہاتھ پہ ہاتھ نہ رکھیں، کیونکہ نفس کی نفی ایک مسلسل تسلسل کا نام ہے، اور یہ تسلسل کے ساتھ مجھے اس وقت تک کرنی ہے جب تک میں قبر میں نہیں اتارا جاتا۔ دوستو،
اللہ تعالیٰ مجھے اپنے نفس کی نفی کرنے کی، اپنے نفس کو قابو میں کرنے کی، حضرت انسان کی عزت کرنے کی، تکریم کرنے کی، توقیر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آپ تمام پر اس رمضان کی برکتیں نازل فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔